نصیر سے یہ بھی آپ جو ایک ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ انہوں نے لگتا ہے کہ پوری پڑھی نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری پڑھی ہے, وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس سے آگے لوگ پڑھیں, کیونکہ یہ اس زمانے کی کتاب ہے جس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب تک لوگوں کو رسائی نہیں تھی. آج رسائی لوگوں کو ہے, مطلب اور کچھ نہیں تو انٹرنیٹ پہ. ہم اپنے ناظرین کو بھی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں کتب. اگر کوئی بھی دقت ہو تو ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ بھی کرتے ہیں, لوگ کر چکے ہیں, ان گنت لوگ فون کر کے ٹیلی فون پہ ای میل کے ذریعے کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا, یہ بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیریں چلتی ہیں نا. انہوں نے یہ حوالے صفحے وہاں سے متعلقہ اس سے فوٹو کاپی کی ہے, باقی چھوڑ دیے اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ دیکھو جی مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے, آپ کی کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہے. اور ساتھ ہی قانون یہ بنوا دیا کہ یہ آپ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے, اپنے لٹریچر کی اشاعت نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے. بالکل. یعنی جرت ہے تو ہاتھو برہانکم, قرآن کا اعلان ہے, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے, بینہ ہے تو کھول کے بات کریں. ساتھ یہ پابندیاں لگا دی, اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ پڑھو, ان کی باتیں نہ سنو. بات یہ ہے کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ حقیقت کو معلوم کریں. اور ان کے دھوکے کو کھولنے کے لیے خدا نے اب ہمیں انٹرنیٹ کا سامان دے دیا, گھر گھر میں کتابوں کا ان کی رسائی میں آ گئی ہیں. اس لیے کسی کے پاس اب یہ عذر نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بیان فرمایا, کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو مستقل نبوت کا دعویٰ دار ہو. کوئی ایسا نبی, یعنی جو پہلے نبیوں سے ان میں سے کوئی نہیں آ سکتا. کوئی ایسا نہیں آ سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نبوت کے مقام کو حاصل کر سکے, خدا کی وحی اور الہام کو پا سکے. اور پھر دیکھیں کتنی وضاحت سے یہ بات بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر ایک اور نادانی, اور صاف انہی مولویوں کو ایڈریس کیا گیا اسی صفحے پہ جس کا انہوں نے کاپی دی ہے. آپ فرماتے ہیں اور پھر ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے. بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے روح سے منع معلوم ہوتا ہے, ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا. صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں. اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعد افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے, لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں, وہ نبی کہلاتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آگے جا کے بیان فرمایا کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں, اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں, ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا, اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں, کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے, اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی. اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صفائی سے پوری ہو جاتی. کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں, کیونکہ ایک ادرت کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں نبی آیا, آپ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی قدر مکالمہ مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پا لیتے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے. تو اس صورت میں آن وسلم کی پیشگوئی میں ایک رکھنا واقع ہو جاتا. اس لیے خدا تعالیٰ کی مصلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا, جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا. تو یہ وہ بات ہے جس سے پورا مسئلہ پوری طرح کھل جاتا ہے. ابھی اس کے بعد اس سے میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں. اسی کتاب میں حضرت مسیح السلام نے اور جگہوں پہ بھی اس بات کو بار بار کھولا ہے. تو میں یہی درخواست کروں گا کہ جو دوست حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ دجل اور تلبیس سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اصل کتاب کو پڑھیں تو پتہ لگے گا کہ ایک عاشق رسول کا کلام ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت اور فیضان خاتم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ نصیر.